الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس مشکات. انشاءاللہ مشتمل ہوگا 3 حصوں پر. یہ پورا سال کا خلاصہ بتا رہا ہوں. درس کا ایک حصہ مقدمۃ الاستاذ، دوسرا حصہ خطبہ کتاب، اور تیسرا حصہ کتاب. مقدمۃ الاستاذ یا مقدمۃ الشیخ یا خطبہ صاحب کتاب، یہ قدر تعارف اور تعلق اور ذکر مناسبات ہے. تاکہ مقصود جو کتاب ہیں اس میں بصیرت حاصل ہو، آسانی ہو. مقدمۃ الاستاذ مشتمل ہے مباحث 4 پر. نمبر 1، بیان معنی حدیث لغتا و شرعا. یہ لفظ حدیث کا معنی لغوی کیا ہے، شرعی کیا ہے. ووجہ تسمیتہ، حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں. وہ موضوعی، علم حدیث علم ہے اور ہر علم کا موضوع ہوتا ہے، اس لیے کہ علوم میں ما به التمایز، علوم کے موضوعات ہوتے ہیں. وغرضی، کہ علم حدیث کا فائدہ، غرض کیا ہے. یہ پہلی بحث ہے.
نمبر 1. نمبر 2 تدوین الحدیث یا جمع الحدیث. حدیث اصلاً حضور کے وہ افعال اور اقوال اور تقریرات جو بعد از نبوت آپ سے صادر ہو گئے اصلاً، اور قبل از نبوت وہ طبعاً ہے، ضمناً ہے. تو یہ 23 سالہ اصلاً آپ کی زندگی کی اقوال، افعال اور تقریرات کا احاطہ اور پھر اسی طرح آپ کے افعال اختیاری اور غیر اختیاری، مثلا آپ کے شمائل اور عادات، یہ بھی حدیث. یہ کس طرح جمع ہو گئے؟ اس کو تدوین حدیث، جمع الحدیث کہتے ہیں. ضروری ہے نا. نمبر 3 احوال مؤلف صاحب کتاب. کے حالات اور ان کا تعارف. بھائی 1 سال ان کا سنیں گے تو کم سے کم پتہ بھی تو چل جائے کہ موصوف کن صفات کے حامل ہیں. نمبر 4 احوال مؤلف، خود جو کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کا جائزہ. اس میں کیا خصوصیات، کیا خوبیاں جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھی اور مؤلف نے ان کا اہتمام اور التزام یہاں فرمایا ہے. یہ 4 مباحث مقدمۃ الاستاذ کے اجمال اور خلاصہ، اور یہ تقریباً 3-4 دن ہمارا سبق ہوگا. البحث الاول فی بیان معنی الحدیث، وہ اجمال، اب یہ تفصیل. حدیث لغتاً بمعنی الخبر، بمعنی الجدید. جب میں یعنی کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور سے سنیں، وہ میرا یعنی نہیں لکھا کرے. پرانے طلباء ہے وہ تو واقف ہیں، تو جو جدید ہیں وہ بلید ہے.
پلیت نہیں ہے، بلید. اس لیے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ مدرسے نہیں بدلا کریں. آپ نے شروع سے جہاں پڑھا ہے وہیں پڑھتے رہو. کتاب تو کتاب ہے، استاد کے سمجھنے میں بھی 3 مہینے لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے مولانا؟ پھر چونکہ درجات کا تسلسل رہتا ہے تو بہت سارے باتیں استاد اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ تو پچھلے سال اور اسی پچھلے سال درسوں میں نے کہے تھے. اب وہ جو پرانے طلباء ہیں یا استاد کہتے نہیں یا اشارتاً چھوڑ دیتے ہیں، تو جدید طلباء بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب. بہرحال آپ آئے ہیں تو آپ کی ہجرت مبارک ہو. کوشش کریں گے کہ آپ کا بھی لحاظ رکھے، قدیم جدید سب کا. آپ آئے ہیں تو اب ہمارے ہو گئے. آپ صرف 1 سال ایسا نہیں کہ پھر روٹی کپڑا مکان کا آپ مطالبہ کر لیں. تو حدیث لغت میں بمعنی الخبر بمعنی الجدید. حدیث خبر، حدیث جدید. شرعاً عند الجمہور ہوا اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته. اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته. تقریر کا کیا معنی؟ تائید. سکوتی تائید. ارے سکوتی تائید. حضور نے صحابی سے سنا، کچھ صحابی کو کرتے دیکھا اور آپ نے صحابی پر انکار نہیں فرمایا. وہ یہ کیا کہا، وہ یہ کیا کر رہے ہو. دیکھ کے سن کے حضور خاموش ہو گئے. تو یہ سکوت، یہ تقریر ہے. تقریر تثبیت، تقریر تائید. یہ بھی حدیث ہے. وعند البعض، بعض محدثین کی یہاں حدیث کے معنی میں توسیع ہے. اور یہ اقوال الصحابہ والتابعین وافعالهم وتقریراتهم کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو اب ان کی یہاں حدیث کی 3 قسمیں ہو گئی: مرفوع، موقوف، مقطوع.
مرفوع ما انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موقوف ما وقف علی الصحابہ یا علی الصحابی، اور مقطوع ما قطع عن الصحابی، اس میں صحابی کا ذکر نہیں ہے، تابعی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن یاد رہے، مرفوع حدیث صحیح، موقوف حدیث صحیح، مقطوع حدیث صحیح، لیکن جب حدیث لفظ حدیث مطلق ذکر ہو اس سے مراد فقط مرفوع ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث کا فرد کامل اور فرد تام وہ مرفوع ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو مولانا؟ وجہ تسمیتہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں دو توجیہ ہے۔ نمبر ایک، حافظ ابن حجر علامہ سیوطی کی توجیہ ہے کہ حدیث بمعنی حادث، قدیم کا ضد حادث اور قدیم، اور چونکہ قرآن کریم سنت کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں قدیم، اور یہ اس کے مقابلے میں حادث۔ میں پھر کہتا ہوں وجہ تسمیہ میں دو توجیہ ہیں، دو توجیہ۔ نمبر ایک، حافظ ابن حجر اور علامہ سیوطی کی یہ حدیث بمعنی حادث، تو قرآن قدیم اور سنت حادث۔ سنت کو حدیث بمعنی حادث قرآن کے مقابلے میں کہتے ہیں۔ نمبر دو، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ کی فتح الملہم علی مسلم، حضرت کی شرح ہے۔ حضرت اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکے، اس کا تکمیل مولانا تقی صاحب نے کیا ہے تکمیلہ کے نام سے، بہترین۔ مشکات پر نہیں ہے کہ آپ گئے پتہ مجھے مشکات مسلم پر۔ کہ حدیث بمعنی خبر اور بیان ہے، حدیث بمعنی خبر اور بیان، اور یہ ماخوذ ہے من قوله تعالی واما بنعمت ربک فحدث، فحدث حدث
حدیث کا کیا معنی بیان کر لے، حدیث کا کیا معنی خبر دے دے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کے دل میں ہے، جو نعمت ہے اس کا اظہار کرے. اور وہ اس طرح کہ سورت والضحیٰ میں اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بڑے بڑے انعامات کا ذکر فرمایا ہے. نمبر 1 نعمت ایوا پناہ دینا، مأوا پناہ. علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیما، یتیم کا کون ہوتا ہے؟ ارے یتیم کا کون؟ دنیا میں کوئی نہیں یتیم، اس کا کوئی پناہ نہیں، کوئی مأوا نہیں، یتیم کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں. علم یجد کا یتیما، آپ یتیم تھے، فآوا، فآوا ایوا نعمت ہے نا، کیا مقام اللہ نے دیا. فآوا. نمبر 2 ہدایت، بوجدہ کا ضالن فہدا، ضالن نہیں اخداد. ضال کا معنی شریعت سے ناواقف، وحی سے ناواقف. آپ کو شریعت کا کیا پتا، آپ کو وحی کا کیا پتا. یہ معنی نہیں کہ گمراہ. ووجدہ کا ضالن فہدا. شریعت وہی سے بے خبر. فہدا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے رہنمائی کی، شریعت بتایا، وہی بتائی، احکام بتائیں. نعمت نہیں ہے ہمارا. ابھی تک آپ صرف صغیر، صرف کبیر اور قال اصل میں کیا تھا، اور داعین اصل میں کیا تھا، قاضین اصل میں کیا تھا، آگے کر لیا، پیچھے کر لیا. پوری زندگی نٹوں میں گزاری. آگے نٹ لگا اور وہ کو آگے کرو اور یا کو پیچھے کرو، اس کو تنوین سے بدل لو. ماشاء اللہ سابیہ علم ہے، دورہ علم ہے. ابھی آپ پہنچ گئے منزل پہ. علامہ تفتزانی صاحب کے غرب سے آزاد ہو گئے. آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. حدیث بہت بڑی نعمت. تو وحی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، شریعت کے بارے میں نہیں پتا. فہدا بہت بڑی نعمت. نمبر 3 اغنا، بے نیازی. ارے بے نیازی.
توانگری بدل است نه به مال. الغنا غنى النفس. ووجدك عائلا ووجدك عائلا ووجدك عائلا. عائل محتاج، نیازمند محتاج. عائل، عائل کا معنی لغوی تو ویسے صاحب عیال، صاحب عیال بال بچہ دار. یہ بال بچے احتیاج کی علامت ہے. نہ بال ہیں نہ بچے ہیں، پرواہ ہی نہیں. لیکن پیچھے بال اور بچے ہیں تو انسان بزدل ہوتا ہے کہ یار بچے کیا کریں گے، بال بچوں کا کیا ہوگا. مرتے وقت بھی اس کو احساس ہوتا ہے، اپنی خبر کا نہیں پتا، خبر میں جاتی ہی یہ آئے گا، ہے کہ نہیں. اور دوسرا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ فکر نہیں ہے، لیکن یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. پاگل، پاگل بمانا سادے سوالا پاگل. تو اپنی فکر کرو. اس لیے فرماتے ہیں الولد مبخلۃ و مجبنۃ. اولاد انسان کو بزدل اور بخیل بناتی ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. عائل محتاج. فَأَغْنَىٰ فَأَغْنَىٰ. اللہ پاک نے دنیا سے بے نیاز بنایا. میں نے پہلے آپ حضرات سے کہا تھا پچھلے سال بھی کہ میرے کلاس میں درس میں نہ چائے نہ پانی. میں ہل چلا کے نہیں آیا ہوں، تازہ دم گھر سے آیا ہوں، محاذ پہ مورچے پہ. میں نہ کلاس میں چائے پیتا ہوں نہ پانی، الحمدللہ. یہاں یہ نہیں رکھا کرو. میں نے عرض کیا سورت وضحیٰ میں اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بڑے بڑے نعمتوں کا ذکر فرمایا. نمبر 1 ایوا، علم یجد کا یتیمن فآوا. نمبر 2 ہدایت، ووجدک ضالا فہدا، ہدایت. نمبر 3 اغنا، ووجدک عائلا فأغنا. اور تینوں کے ذکر کے بعد بطور ادائی شکر کے اللہ پاک نے حکم دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لف نشر غیر مرتب ہے. ارے لف نشر غیر مرتب ہے، نشر لف کے مطابق نہیں ہے، ترتیب بدل ہے نا. نشر تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ ہونا چاہیے تھا نا.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے متعلق ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب اس کا شکر کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب بیان فرمایا نا. اور یہ حدیث وہی بیان ہے. ارے وہی وما ينطق عن الهوى، اپنے طرف سے نہیں بولتا، جو دل میں آیا کہہ دیا. اور نعمت علم کی بھی یہی شکر ہے. نعمت علم کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑی جامع مسجد مل گئی اور بہت سارے احباب اور عقیدت مند مل گئے، بہت بڑی گاڑی اور یہ اور وہ، 4 شادیاں کی آپ نے، اور الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ عالم بنایا، فاضل بنایا. لوگ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بہت آرام اور راحت ہے. جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے سیکھا، اس کا بیان کرے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، قرآن کریم کا مخاطب اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، لیکن مراد سب. العبرۃ، شاباش، کریں گے نا انشاءاللہ. اور بیان حدیث کے لیے، درس حدیث کے لیے مشکات سے بہتر کوئی کتاب ہی نہیں ہے. زبردست. زندگی سے متعلق ہر شعبے سے احادیث یہاں ذکر ہے. کون سا مہینہ ہے، کون سا واقعہ ہے، کیا مقام ہے، کیا حال ہے، رعایت مقام اور حال کے حساب سے آپ حدیث نکالے اور سنائے. بغیر ذکر سند کے کوئی ضروری نہیں ہے. سند ذکر نہیں، عن ابی ہریرہ عن عمر عن فلان عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر حدیث، مزہ آتا. نہ سنائے طوطوں کے اور کووں کے واقعات، طوطی نہیں کی اور کوی نہیں کی اور بندر نہیں کیا. ہمارے پاس قرآن اور سنت موجود ہے مولانا، آپ کو کیا ضرورت؟ لوگ کہتے جی وہ میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ کے بندے جمعہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ایک حدیث آپ فاضل عالم ہے، آیت دیکھے، اگر آیت نہیں تو حدیث دیکھے. ایک حدیث یاد کرے مختصر سی، خطبے کے بعد اس کو سنائے، اس کا ترجمہ کرے، تشریح کرے، تو جمعہ ہو گیا نا. کیا مشکل ہے؟ آپ ووٹ لینے تو نہیں آئے ہوں گے، یا کوئی پنجاب کی خطیب تو نہیں ہے کہ جمعے کے لیے کسی نے آپ کو 50,000 روپے کا ٹکٹ دیا ہو. لوگ کہیں کہ یار یہ سے خامخواہ خرچہ کر لیا اور خطیب صاحب صحیح نہیں تھے. ارے استاذ تھے سب کو رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست آدمی. کہنے لگے مولوی خامخواہ پریشان ہوتا ہے. آپ ڈرے نہیں، آپ نماز پڑھائیں. اگر کسی نے آپ سے کہا کہ مزہ نہیں آیا امام صاحب، وہ آپ کی آواز صحیح نہیں، آپ نے قرات، آپ کو جی میں قاری نہیں. آپ نے خطبہ دیا، بیان کیا،
کسی نے کہا کہ یار یہ مولوی صاحب نے صحیح بیان نہیں کر سکتا بیان، آپ کہو جی میں خطیب نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی آپ نے بیان سے نہیں کیا، اور آپ کہیں گے جی میں خطیب ہوں، میں فاضل ہوں، میں تو جھگڑا نہیں ہوگا. پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی کہ یار پتہ نہیں میں نے تقریر تو کر دیا لیکن اس کا اثر کیا، پتہ نہیں لوگ کیا بتا رہے ہیں. اب اس بیان کے بعد آپ انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ کوئی مجھے داد دے. ماشاءاللہ مولانا بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی تقریر آپ نے کی. اس میں کون سی وہ بڑی بات ہے؟ نفی میں اس بات ہے، نفی میں اس بات میں کچھ نہیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں سب کچھ ہوں تو آپ نے یہ درد سر بنا لیا. اب دفاع کرتے رہو. ارے دفاع بہت مشکل کام، واقعی ہمت بڑھتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ ابھی سابعہ میں ہیں، آپ سے کوئی کہیں گے جی آپ گئے محلے میں یا کسی موقع پہ، ارے یار نماز پڑھائیں، تو یہ کوئی عذر نہیں کہ میں قاری نہیں ہوں، میں حافظ نہیں. کم ناظرہ تو آپ نے صحیح پڑھا ہے، دونوں رکعتوں میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں. خیر فقرؤوا ما تيسر من القرآن، سورۃ اخلاص مجھے یاد ہے. دونوں رکعتوں میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں. فقرؤوا ما تيسر قرآن. لیکن اگر اخلاص بھی یاد نہ ہو تو پھر خدا کی آسان بات نہیں ہے. مولانا کوئی بات نہیں ہے. لوگ آپ سے کہیں گے یار یہ کیسے آدمی ہے جامعہ سولم کی صحابہ کا طالب علم ہے، دونوں رکعتوں میں سورۃ اخلاص پڑھے، اس کو سورت ہی نہیں کہتا جی اور کوئی سورت یاد ہی نہیں ہے تو ختم ہے. سب سے زیادہ یہ سورت مجھے یاد پڑھ. حالانکہ آپ حافظ ہیں لیکن آپ گھبرا رہے ہیں نا کہ یار بڑی سورت پڑھوں گا خطا ہو جائے گی، پیچھے بڑے بڑے علماء ہیں. کوئی عالم آپ پر اعتراض نہیں کرے گا. دونوں رکعتوں میں سورۃ اخلاص پڑھ. کتنی آسانی ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں کچھ ہے تو آپ پھر پریشان رہیں. بہرحال وموضوعه، حدیث کا موضوع ذات النبی من حیث انہ نبی، ذات النبی یا ذات الرسول من حیث انہ رسول. ذات الرسول یا ذات النبی من حیث انہ رسول و نبی. اور یہ بھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ. لیکن مجھے یہ جو پہلا تعبیر ہے نا اس سے زیادہ محبت ہے. یہ تعبیر حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ کی ہے، ذات الرسول من حیث انہ رسول. ظاہر ہے بحیثیت رسول کی آپ کے اقوال اور افعال سب اس میں شامل ہیں. وغرضہ الفوز بجمیع السعادات، الفوز یعنی کامیابی، کامرانی
بجميع السعادات بعد العمل بمرضياته بعد العمل بمرضياته والكف عن غير مرضياته. ظاہر ہے جب آپ کا عمل بمقتضی حدیث ہوگا. ارے بھائی آپ کا عمل جو حدیث کا تقاضا ہے کرو، حدیث کا تقاضا ہے نہ کرو، کف نہ کرو، ترک منع. جب آپ کا عمل حدیث پر ہوگا تو کامیابی ہے. معلوم یہ ہوا کہ صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ فوز کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، قرب الہی کے لیے عمل بھی ضروری ہے. الفوز بجمیع السعادات، اس میں دنیا اور عقبہ سب داخل ہے. ماشاء اللہ. عالم کو اگر اپنے علم کا لحاظ ہو تو وہ علم حاجب اور مانع ہے، لیکن اگر عالم کو اپنے علم کے لحاظ نہیں ہے، ہڑپو ہے، وہ علم پھر حاجب نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، مانع نہیں ہے. اب اپنے علم کے لحاظ خود کریں. عملی زندگی میں پھر آپ دیکھیں یہ علم آپ کے لیے چھتری ہے، سایہ ہے، چار دیواری ہے، خیمہ ہے، مورچہ ہے، دیوار ہے. لیکن ایک تو علم نہیں، اور اگر ہے تو اس پر عمل نہیں، اور پھر کہتے ہیں ارے اس دور میں علم اور علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ہے، تم نہیں ہو. علم اور علماء کی تو ہر زمانے میں قدر ہے، نہیں ہے. جو انکار کرے وہ کافر، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. علم تو علم ہے، حدیث تو حدیث ہے. اب عالم حدیث ہوں گے، آپ محدث ہوں گے، آپ کی عزت نہیں ہوگی. اب اپنے علم کی عزت کرے خود. علم کا لحاظ خود کرے، انشاءاللہ یہ علم آپ کا لحاظ رکھے گا. یہ علم آپ کی عزت رکھے گا. لیکن جب آپ خود نہیں کرتے، اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے اور پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ملے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعرات ہیں اور میری عادت یہ ہے کہ جمعرات والی دن خصوصاً سابیہ اور دورے میں دعا کا اہتمام کرتا ہوں. یوم الخمیس کے بڑے فضائل اور حدیث میں ہے کہ جمعرات کی دعائیں مستجاب اور اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. خدا ہمارے تمام ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. خدا تمام نعم ظاہر اور باطنہ کی قدر اور شکر توفیق نصیب فرما. ہمارے ناقدری، ہماری سوء آداب، ہمارے ناشکری معاف فرما. خدا تعلیم اور تعلم کی قدر اور قیمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. شر حسد اور پیدا فرما.
خدا ملکہ تامہ نصیب فرما، فہم تام نصیب فرما، روزگار عالم علم لدنی سے خدایا مالا مال فرما، خدایا کتاب نصاب حدیث ہیں، درسگاہ مسجد ہے، خدایا مسجد کے سوء آداب سے، حدیث کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، خدایا ہمارے تمام اساتذہ کرام جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہمارے مرحوم والدین، متعلقین، محبین اور خدایا جامعہ سلو سے محبت رکھنے والے مرحومین، مولانا سبا صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور اس سے قبل ہمارے جامعہ کے بڑے بڑے اساتذہ دنیا سے گئے ہیں خدایا، اور ہمارے مادر علمی کی تمام اساتذہ کرام جہاں جہاں ہم نے پڑھا ہے اور وہ مرحوم ہے، خدایا سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہمارے تعلیمات اور تعلمات اور ہمارے حسنات اور صالحات خدایا ان کے لیے صدقات جاریہ بنا، دعا فرمائے کہ اللہ پاک مولانا کے عمر میں خیر و برکت پیدا فرمائے، صحت میں، اور جامعہ کے اساتذہ اور طلباء اور جو پورا انتظام ہے خدایا در دیوار کے آس پاس کی حفاظت فرما، خدایا جہاں آپ نے آغاز اور افتتاح کی توفیق دی، خدایا دوران تعلیم میں بھی ہماری مدد فرما، اور نصاب کو اپنی مدد سے اور اپنی نصرت سے اور اپنے مخصوص غون سے خدایا پائے تکمیل تک پہنچا، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرمایا، موسم کے اعتبار سے وقتی بیماریاں ہیں، عوارض ہیں، ہمارے جامعہ کی فاضل ہے مولانا عبدالصمد صاحب، ان کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔